دوستو آپ سب کو NDQ TV4 کا خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم بار بار اپنے پروگراموں میں آپ سے یہ کہتے رہے، پاکستان میں اس وقت اندیکھی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں، مگر 26 اگست کو ایک انہونی ایسی ہوئی کہ بلوچستان کے تقریباً 20 سے اوپر مقامات پر ایک وقت پر ایسے ہولناک حملے ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ رابطہ توڑنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ ریلوے پل یا ریلوے ٹریک بولان کا پل تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، دشمنان پاکستان نے یہ ظاہر کیا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح مواصلاتی رابطے بلوچستان سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی زمینی سڑکیں جو سی پیک کے تناظر میں بنائی گئیں، ان سڑکوں کے اوپر قبضہ کر کے اور 23 بیچارے غریب پنجابی سرائکی، جس میں 2 پشتون بھی شامل تھے، ان کو شناخت کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ آزادی کی جنگ نہیں، یہ دہشت گردی نہیں، یہ ایک بغاوت ہے، ریاست پاکستان کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان ہے۔ دشمنان پاکستان نے یہ ظاہر کر دیا ہم کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی آزادی کی جنگ ہوئی، جہاں بھی بغاوتیں ہوئیں، جہاں بھی لڑائیاں ہوئیں، تو اس لڑائیوں اور بغاوتوں اور جنگوں میں غریب انسانوں کا ہی قتل ہوا۔ غریب بیچارے غریب ہی ان لڑائیوں میں مارے جاتے، کبھی وہ سپاہیوں کے روپ میں مارے جاتے، کبھی وہ محکوم بن کر مارے جاتے، کبھی روزگار کی تلاش میں ہجرت کرتے ہوئے مارے جاتے، یا پھر مزدوری کے چکر میں اپنی فیملی اور خاندان کو پالنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کی طرف بھٹکتے رہے، اور یوں وہ تاریخ راہوں پر مارے جاتے رہے۔ ایسے واقعات غریبوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب تو آہستہ آہستہ بلوچستان کی فضاؤں سے ایسی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اگر بلوچستان کی عام صورتحال کے بارے میں دیکھا جائے، اب کسی بات کی کوئی شک نہیں کہ اب واضح ہو جانا چاہیے، جسے آپ ریاست کی رٹ کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں کے دور دراز علاقوں سے کہیں بھی اڑ چکی ہے، اور ہائی وے پر بسوں ویگنوں کو روکا جاتا ہے، پھر مسافروں کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کر ان کو گولیاں مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس وطن میں ایسا ہو، جہاں ایسا ہو جائے، وہاں ریٹ آف دی اسٹیٹ کی صورتحال آپ کے سامنے یہاں ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، 26 اگست کو کہیں ایک جگہ خونی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر جو تفصیلات آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کے 10 اضلاع میں حملے ہوئے۔ ہم تو صرف اتنا پوچھ سکتے ہیں، بلوچستان کی حکومت کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ بلوچستان کے نظم و نسق کی ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے؟ یوں اگر دیکھا جائے، وادی بولان میں جس پل کو اڑایا گیا، اس صوبے کا باقی ملک سے ریلوے کا رابطہ
منطقہ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، جو بڑی شاہراہیں ہیں، ہائی وے ہیں، ان پر اب پنجاب کے لوگ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ سفر کرنے سے گھبرائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہیں بھی ان کو رنگ، نسل اور شناختی کارڈ چیک کر کے مار دیا جائے گا۔ اس طرح جو جہاں بھی امن امان کا کوئی والی وارث نہ رہے، پھر گھر سے باہر نکلنا جوکھوں کا کام ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ہم نے مختصر بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر آپ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اور پڑھا ہوگا آپ نے پنجاب اور سندھ کے کچے علاقوں کا کیا حال ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں، جہاں ایک ٹائم میں 12 پولیس کارکن، پولیس اہلکار ڈاکوؤں کی یلغار سے، ان کے مارٹر گولوں اور ان کے حملوں سے ایک وقت میں ہلاک ہو جاتے ہوں۔ وہاں امن و امان کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، اس کے سابقہ قبائلی علاقوں میں دیکھا جائے، آپ تو وہاں جانا بھی ایک خواب سا محسوس ہوتا ہے، نہ ہی اتنا آسان ہے، چاہے وہ شمالی وزیرستان ہو، چاہے جنوبی وزیرستان ہو، چاہے میرا شاہ ہو، چاہے دانا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب تو وہ دور کی بات، آپ تو ڈیرہ اسماعیل خان تک بھی محفوظ حالت میں نہیں پہنچ سکتے۔ بنو ہے، مردان ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت بلکہ اس وقت ان علاقوں میں پاک فوج اور پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دل رو رہا ہے، دل ڈر رہا ہے، یہ سوچ کر ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، یہ 1978 اور 79 کی بات ہے، جب اس ملک کے بدترین آمر جنرل ضیاء الحق اور اس کے جرنیلوں نے خواہ روس کے مقابلے پر امریکہ کے ساتھ حامی بھر کر ان مجاہدین کو پیدا کیا اور ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کیا۔ میرے عزیز دوستو، 45 سال بلکہ 50 سال ہو چلے اس بات کو، اب تک پاکستان کی نسلیں بھی یہ قرض چکا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وطن کی بد روحیں تو کب سے کہہ رہی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں، خود ہوش سے کام لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں تو یہ ہر وقت یہی ڈرتا رہتا، یہاں کوئی ایسی بات ہو نہ جائے جس کی اب ہمارے سننے میں سکت نہیں۔ ہم نے آج سے 50 سال پہلے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا ہوا ہے۔ بات اس عمر کی ہے، جو پٹیاں ہم نے آنکھوں پر باندھی ہوئی ہیں ان کو اتارا جائے، جو کان ہم نے بند کیے ہوئے ہیں کانوں کو کھولا جائے، جو دماغوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں انہیں کھولا جائے، اور موجودہ صورتحال اور حقیقت کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مگر ہمارے لوگ حقیقت کو دیکھنے سے لوگ اتنے عاری ہیں، اب تو وہ کندذین انسان پر بھی آشکار ہو جانا چاہیے۔ اس وقت KPK اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے عزیز دوستوں، وہ کوئی عام دہشت گردی کی وارداتیں نہیں، یہ ایک پوری طرح، پہلے میں کہہ رہا تھا اندیکھی جنگ، مگر اب اس واقعے کے بعد اب یہ کھلی جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس اردو لفظ نہیں مل رہا جو ہم استعمال کر سکیں، مگر ہم یہی کہیں گے،
دشمنان پاکستان نے پاکستان کو 3 اطراف سے گھیرا ہوا ہے اور 3 اطراف سے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے۔ ایک رخ دیکھ لیں بلوچستان، جو آپ نے چند دن پہلے جو اتنے اضلاع کے اوپر اکٹھا حملہ کیا گیا اور یہاں تک آرمی بیس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں 3 جنگیں باقاعدہ ہو رہی ہیں۔ ایک بلوچستان میں ہو رہی ہے جو جاری ہے، اور دوسری جنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے جو افغانستان کی مدد سے لڑی جا رہی ہے اور امریکہ کے جدید اسلحے کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ اور تیسری جنگ پاکستان کے اندر ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ، جو 9 مئی 2023 کے ذمہ دار، جو ایک انتہا پسند جماعتیں، سیاسی انتہا پسند جماعتیں، یہ واحد موقع ہے جہاں باہر سے حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت تمام کام چھوڑ کر ان 2-3 بغاوتوں کو کچلنے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جو اندرونی یلغار ہے، جو اپنوں کی یلغار ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، انہوں نے اپنے دھرنے اور جلوسوں اور ہڑتالوں کا شیوا بنا کر پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اس وقت پاکستان بہت کمزور حالت میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، حالت یہاں تک پہنچی ہے، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ملک میں جو آگ لگی ہے تو ٹھیک ہے، مگر کیا کریں یہ بدقماش لوگ ذرا نہیں سوچتے۔ اس وقت پوری قوم کو ان بغاوتوں، ان جنگوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، مگر جب تک قوم میں اتفاق نہیں ہوگا تو ملکی سالمیت ایسے ہی خطرے میں رہے گی۔ یہ تو پاک فوج کا کمال ہے، اتنا مضبوط دارہ ہے، اس نے یہ چومکی کی لڑائی میں ہر طرف سینہ تان کا لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ فوجی افسران شہید ہو رہے ہیں، فوجی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پولیس سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرما سکیں، ان 2 جنگوں کو کامیابی کے ساتھ فتح حاصل کریں اور ملک میں امن اور سکون پیدا کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس پر ہم بات کرتے جائیں یہ تو کئی گھنٹوں کا پروگرام بن جائے، مگر پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام پر ہم اسی بلوچستان کے اوپر خود کش بمبار اب جو عورتیں استعمال ہونی شروع ہوئیں اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بے شک کی طرح بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔